چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا بہت برکتوں کا باعث ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، آپ کے فیڈ بیک، آپ کے تاثرات، آپ کے کالز، آپ کے مدنی مشوروں پر مشتمل یہ مدنی پھولوں کا مدنی گلدستہ۔ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، ابھی کال کیجئے، آپ چاہیں تو ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، یہ ٹیلی فون کا نمبر ہے، واٹس ایپ کا نمبر بھی موجود رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وقتاً فوقتاً آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے، آپ کے وائس میسیجز، صوتی پیغامات کو بھی شامل کرنا ہے، آپ کی ای میلز کو بھی پڑھنے کی کوشش رہتی ہے، اور آپ کی جو میلز ہمیں موصول ہوتی ہیں اس ایڈریس پر آپ کا مدنی چینل @madanichannel.tv، یہ اس سلسلے کا بطور خاص ایک ای میل جس پر آپ ہمیں میلز روانہ کرتے ہیں۔ لیکن آج یا آئندہ ہفتے کے دوران جو آپ ای میلز کریں گے وہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں شامل کی جا سکیں گی۔ البتہ گزشتہ ہفتے کے دوران جو ای میلز دنیا بھر سے ہمیں موصول ہوئی انشاءاللہ عز و جل ان میں سے بعض کو میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے کام میں معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کسی اچھے کام میں مدنی مشورہ دیں، نیت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں مشورہ دینے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر اس پر عمل بھی ہوتا ہے اور اس کا نفع مزید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ثواب میں بھی اسی قدر مزید باعث ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آج کچھ پروموشنز ہیں، کچھ اہم اعلانات ہیں، وہ بھی آپ کو پیش کرنے ہیں، اور پھر آپ کی کالز کو بھی شامل سلسلہ کرنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ چند ای میلز کو سلسلے میں اولاً شامل کیا جائے۔ ایک ای میل موصول ہوئی تھی ٹیلی تھون کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنا حصہ ملایا تھا، تو یہ جو ای میل ہے یہ ہم نے ٹیلی تھون چونکہ 5 تاریخ کو ہوا تھا اس میں بھی اس کو پڑھ دیا تھا، تو اب میں اس کو دوبارہ دہرا نہیں رہا، صرف مینشن کر رہا ہوں۔ مزید ایک اور ای میل ہے، اور اس ای میل میں 2-3 مدنی مشورے دیے گئے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق ہماری آئی ٹی مجلس کے ساتھ ہے، لیکن چونکہ مدنی چینل پر ہم جو موبائل کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اینڈرائڈ کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اس کے اعلانات بھی کرتے ہیں، پروموشنز بھی چلاتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہوتے ہیں ان کی جانب سے فیڈ بیک بھی ملتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں ای میل پڑھوں، اسکرین پر آپ اس وقت جو مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں، نگران شورا ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عام ملاقات فرماتے ہیں۔ یہ اس کے مناظر ہیں، تو عام ملاقات ہوتی ہے، کوئی بھی آنا چاہے، خاص طور پر ہمارے باب المدینہ اور اطراف کے اسلامی بھائیوں کے لیے کافی سہولت ہوتی ہے، آ سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، اپنا کوئی مدنی مشورہ ہے وہ دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ کثیر عاشقان رسول کا آنے کا سلسلہ رہتا ہے، آخر میں نگران شورا نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، تو وہ بھی سننے کی سعادت ملتی ہے۔ تو ابھی بھی اگر کسی کے لیے پاسبل ہو اور وہ آنا چاہے تو مغرب تک یہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے مناظر آپ وقتاً فوقتاً اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو اپلیکیشن کی بات ہے، القرآن الکریم جو دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی نے اپلیکیشن لانچ کی ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے، تو اس میں کچھ اپ گریڈیشن کے حوالے سے
ہمیں ای میل موصول ہوئی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جس آیت پر کلک کیا جائے وہ آیت مکمل سننے میں آ جائے. اس اپلیکیشن میں اس چیز کی کمی ہے. انہوں نے کسی دوسری اپلیکیشن کا ریفرنس بھی دیا ہے جیسا کہ اس میں ہے. اگر ہم القرآن الکریم جو ہماری دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے اس میں بھی یہ اضافہ کر دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا. اور یہ میل موصول ہوئی ہے نعمان اکرم اسلام بھائی کی جانب سے. تو آپ کی میل مجھ تک پہنچ گئی. انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے آئی ٹی کے شعبے کے ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان تک آپ کی ای میل پہنچا دی جائے گی. اور یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. اپلیکیشن بناتے ہیں یا ویب سائٹ بناتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیز بناتے ہیں تو اس میں مسلسل ڈیولپمنٹ کا سلسلہ باقی رہتا ہے. تو آپ کے مدنی مشورے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی اس طرح کا آئیڈیا ہے بہتری کے حوالے سے آپ ضرور ہمیں دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل اگر ممکن ہوا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہ ایک ثواب کمانے کی بہترین صورت بھی ہو سکتی ہے. مزید ای میلز کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ کی ایک کال کو شامل کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ مزید کالز ہیں, مزید ای میلز ہیں اور کچھ آپ کو پروموشنز بھی آج دکھانی ہیں. جی سنائیے. میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ جس طرح کے الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پر خاکے چلائے جاتے ہیں, مدنی گلدستے ہیں, اور تقریباً میں نے زبانوں میں بہت زبانوں میں اردو میں پشتو میں اور دیکھا ہے, لیکن سندھی میں نہیں ہے. براہ کرم سندھی اسلامی بھائی کی دلجوئی کی نیت سے کوئی سندھی میں بھی مدنی خاکہ مدنی گلدستہ. اچھا, سچی بات یہ ہے کہ پشتو میں تو میں نے بھی نہیں دیکھا. آپ نے دیکھ لیا ہے پشتو میں, تو ہو سکتا ہے کسی نے اپنے طور پر اس کے اوپر پشتو میں ڈبنگ کر لی ہو. ورنہ ہمارے جو مدنی خاکے ہیں وہ فی الحال 3 لینگویجز کے اندر ان کی ہم ڈبنگ کرتے ہیں. عربی کے اندر کرتے ہیں, انگلش کے اندر کرتے ہیں اور اردو میں تو بیسکلی بنائے جاتے ہیں. تو فی الحال ان 3 لینگویجز پر ہمارا فوکس ہے. ہاں بنگلہ میں بھی ہوتے ہیں, 4 زبانیں ہو گئیں. تو ان 4 زبانوں میں یہ اینیمیٹڈ جو خاکے ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. پشتو میں ابھی تک ہم نے تو نہیں بنایا. اب ظاہر ٹیکنالوجی کا دور ہے, موبائلز کے اندر ہی بہت سارے سافٹ ویئرز ہیں, ایڈیٹنگ کے بھی ہیں, آڈیو کے, ویڈیو کے, اور بڑے ماہرین بھی پائے جاتے ہوں گے. اور گھر بیٹھے ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے, وائس ریکارڈ بھی ہو جاتی ہے, اور اس کو فکس کر کے ہو سکتا ہے کسی نے وائرل کر دیا ہو. تو علاقائی زبانوں میں فی الحال ترکیب نہیں ہے. تو ہماری طرف سے آفیشلی جو مدنی خاکے یا عملی خاکے آن ایئر کیے جاتے ہیں وہ فی الحال اردو میں چونکہ بنتے ہیں اور اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے عربی میں, انگلش میں اور بنگلہ زبان میں. چونکہ بنگلہ میں مکمل مدنی چینل ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اردو مدنی چینل کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ٹرانسلیشن کریں اور بنگلہ مدنی چینل پر بھی آن ایئر کریں. تو اس میں کم محنت کے اندر زیادہ نفع حاصل ہو جاتا ہے. ظاہر ایک چیز ہے, ایک آئیڈیا ہے, پھر اس کی پروڈکشن کی کاسٹ ہوتی ہے, اس کو بنانے کا پورا عمل ہوتا ہے. ایک بنی بنائی چیز پر صرف ہم نے وائس چینج کرنی ہے اور وہ پوری پروڈکشن جو ہے وہ کسی اور لینگویج کے اندر کسی اور چینل کے لیے ہمارے کام آ سکتی ہے. تو وہ ہم کرتے ہیں. انگلش میں بھی مکمل مدنی چینل ہے, اس میں ہم کرتے ہیں. اور عربی ماشاءاللہ اس کی ویسی ہی خصوصیت ہے, تو اس زبان کے اندر بھی مدنی خاکے جو ہے وہ ڈبنگ کر کے ہم سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرتے ہیں. دعا کریں کہ وہ وقت آئے کہ ہم مزید لینگویجز کو بھی شامل کریں. ایک اپڈیٹ کے لیے عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ دنیا کی مختلف مزید 4 زبانوں کو ڈبنگ میں لانے کی کوششیں جاری ہیں. بیسک ورک یہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ بہت جلد ہم دیگر جو لینگویجز ہیں جیسے فرینچ ہے, رشین ہے, چائنیز ہے, سواحلی زبان ہے افریقہ کی, اسی طرح اور کچھ لینگویجز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے تاکہ وہاں کے بسنے والوں کو, وہاں کے رہنے والوں کو دعوت اسلامی کے ذریعے دین اسلام کا پیغام, قرآن و سنت کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے. امیر اہل سنت کے مدنی گلدستے, نگران شورا کے مدنی گلدستے, دیگر مبلغین کے اور مدنی چینل کے سلسلوں کو مدنی گلدستوں کی شکل میں ان علاقوں میں بھی پہنچایا جائے. تو کوششیں جاری ہیں, آپ دعا بھی کریں, اللہ تبارک و تعالی ہمت بھی دے, وسائل بھی ملتے رہیں اور ہماری مدد بھی ہوتی رہے. مزید کالز اور ای میلز کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک پرومو ہے اور فیضان نماز کورس کے حوالے سے ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کورس ہے
اور اس میں داخلہ لینے والے کو کیا ملے گا، کہاں سے ملے گا، کتنے دن کا یہ کورس ہے، آئیے اس کی اپڈیٹ دیکھتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7 دن کا فیضان نماز کورس یہ شروع ہو رہا ہے۔ نماز کورس کر لیں، دعوت اسلامی والے جو نماز کورس کرواتے ہیں نا، تو وہ نماز کورس آپ کر لیں، اور 7 دن کا نماز کورس ہے۔ دوسرے ملک جانا ہے یا 2 ماہ کا ویزا ہے، جی 2 مہینے کا، واپس جانا 2 مہینے میں، یار 2 سال کا ویزا کیسے ملے گا؟ ایسے تو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا، رشوتیں بھی دینی پڑی تو دے گا۔ 2 سال کا ویزا اور 3 سال کا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور 7 دن میں آپ نماز سیکھ نہیں سکتے، یہ پہلے بتا دوں آپ کو، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے۔ جتنا آپ کو معلوم ہے نا، اس سے کچھ بڑھوتری ہو جائے گی، اور ان 7 دنوں میں آپ کو اللہ کرے گا تو کچھ جذبہ ملے گا کہ مزید مطالعہ کر کے آپ سیکھیں۔ یہ میں آپ کو وضاحت کر دی میں نے، مگر 7 دن میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ 7 دن کے لیے کون جائے گا جب پوری نہیں سیکھ سکیں گے۔ پوری سکھانے کا یہ دعوت اسلامی والے دعویٰ کرتے ہوں گے تو پہلے مجھے مطمئن کرنا پڑے گا کہ پوری کس طرح سکھاتے ہیں، تو میں بھی 7 دن کے لیے کوئی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ مجھے ابھی تک نماز پڑھنا آئی نہیں ہے، مجھے بھی سیکھنی ہے۔ یہ عمر بھر بندہ سیکھتا ہی رہے نماز، تو 7 دن نماز کورس آپ کر لیجئے، دعوت اسلامی کو خدمت کا موقع دیجئے۔ خدمت کا موقع بھی کیا کہوں، رہنمائی کا موقع دیجئے، کیونکہ یہ سکھانے والے اہل علم ہوں گے، قاری صاحبان ہوں گے، ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہوں گے، علماء ہوں گے، جو آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ جو یہاں موجود ہیں مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی ہمت کرے مدنی تربیت گاہ پر رابطہ فرمائے اور اپنے آپ کو 7 دن کے لیے پیش کر دیں، تو یہ 7 دن کا جو فیضان نماز کورس ہے یہ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شروع ہو رہا ہے، اور 13 مارچ سے 12 دن کا اصلاح اعمال کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے قربان کے کیسی ہمیں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ہماری اصلاح کا موقع ملتا ہے، وہ چیزیں کہ جو ہمیں بہت محنت کر کے شاید سیکھنا پڑتی، بہت ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو علم ہمیں حاصل ہوتا، ہمیں صرف چند دنوں میں وہ بہت کچھ ایک جگہ پر بڑی آسانی کے ساتھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے سیکھنے والے پر کہ وہ کتنی کوشش کرتا ہے اور اس برکت سے اپنے لیے کتنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آپ کا مدنی چینل سلسلہ بہت اچھا۔ اسد بھائی، میری آپ سے اور تمام مجلس کے سہیوں سے مدنی التجا ہے کہ جیسے آج اجتماع آخری میں جو نگران شورا نے دعا فرمائی، جو ہند کے شہر میں اجتماع ہوا، تصور مدینہ، پھر اجتماع کے اختتام پر اتنی اچھی اور پیاری بہترین دعا بھی نگران شورا نے فرمائی۔ ہر چاند کی 12ویں تاریخ میں ایک سلسلہ ایسا شروع کیا جائے، میرا ناقص مشورہ ہے۔ دیکھیے، یہ خصوصیت بعض چیزوں کی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر چاند کی 12ویں تاریخ کو اتنا بڑا اجتماع تو نہیں مل سکے گا۔ رہی بات دعا کی، تو الحمدللہ ہفتہ وار جو سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں رکعت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ذکر اللہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک اجتماع کی خصوصیت کا اپنا ایک فائدہ ہے، ایک اپنی برکت ہے، ایک اپنی رونق بھی ہوتی ہے اس طرح کے اجتماعات کی، تو وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو بہرحال آپ اگر اس کو بار بار سننا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بقیہ اجتماع ذکر و نعت ہے جس میں مدینے کی باتیں ہوتی ہیں، تصور میں مدینے کی جو ہے وہ یادیں ہوتی ہیں، تو وہ ہر اتوار کو ہوا کرتا ہے۔ آج رات کو بھی ہوگا، نماز عشاء کے بعد کم و بیش 9 بجے کے آس پاس یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک کلام پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے اس فیض کو بھی عام فرمائے، اور ایک عشق کی بات ہے، ایک محبت کی بات ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محبت میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ آپ کا مدنی چینل میں میرا سوال یہ ہے کہ بابا اسلامی بہنوں کو بیعت کرائے، غوث پاک کی بیعت کرائے، مرید بنائے، تاکہ یہ بھی ہونا چاہیے، وقت ہفتے میں ایک بار ہونا چاہیے۔
شاید آپ کو یا توجہ نہیں ہوگی یا معلومات نہیں ہوں گی، ہفتے میں ایک مرتبہ تو بیعت کا سلسلہ آلریڈی ہے. آپ شب اتوار کو، یعنی جو ابھی رات گزری ہے، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی جو رات ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے اور یہ براہ راست ہوتا ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس میں کرم فرماتے ہیں، اور ہر مدنی مذاکرے میں بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، وہ جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی اسلامی بہنوں کے لیے کوئی الگ سے کوئی خاص ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اب جو بیعت ہوگی وہ اسلامی بھائیوں کے لیے ہوگی، مردوں کے لیے ہوگی، اب جو ہوگی وہ عورتوں کے لیے ہوگی. ایسا نہیں ہے، بلکہ بیعت کے جو الفاظ ہیں صرف اس میں عورتوں نے جو مذکر اور مؤنث کی صیغوں کا فرق ہے وہ کرنا ہوتا ہے. بقیہ بیعت کے الفاظ اور جو بھی توبہ کرائی جاتی ہے اور جو بھی نیت ارادہ کرایا جاتا ہے، جو بھی گناہوں سے بچنے کی ترکیب بنائی جاتی ہے، وہ سملر ہے دونوں کے لیے. تو الحمدللہ ہر ہفتے کو ہمیں یہ موقع ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی براہ راست سلسلہ ہو، نگران شورا ہوں، اراکین شورا ہوں، یا اور جو بھی بیعت کرانے کی جن کو اجازت ہے وہ اسلامی بھائی ہوں، تو وقتاً فوقتاً اس کی ترکیب بنتی رہتی ہے. جیسے کہ ٹیلی تھون کی رات بھی بیعت کا سلسلہ ہوا، آج بھی جو ہند کا اجتماع ہم نے براہ راست دیکھا اس میں بھی بیعت کی ترکیب ہوئی. لیکن جو آپ کی ڈیمانڈ ہے یا آپ کی جو خواہش ہے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ، تو الحمدللہ وہ آلریڈی موجود ہے. تو اگر آپ کسی کو کرانا چاہتے ہیں یا کسی کو یہ معلومات دینا چاہتے ہیں تو انہیں بتا سکتے ہیں. البتہ یہ عرض کرتا چلوں کہ بیعت صرف مدنی چینل کے ذریعے براہ راست ہی نہیں، بلکہ آپ اس کو کبھی بھی چاہیں، ہفتے میں کسی بھی دن چاہیں بیعت ہو سکتے ہیں. اور اس کا بڑا ہی آسان سا طریقہ ہے، میں عرض بھی کر دیتا ہوں. ایک تو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے مرید بن جائیے، وہاں پر ایک فارم ملے گا آپ کو، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net، آپ وزٹ کیجئے اور وہاں پر جو فارم ہے اس کو حاصل کیجئے، اس میں جو معلومات پوچھی گئی ہیں وہ آپ فراہم کر دیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ویب سائٹ کے ذریعے، میل کے ذریعے بھی بیعت کیا جائے گا. اسی طرح ایک نمبر ہے بڑا ہی آسان، کہیے کہ سب سے آسان طریقہ، اسکرین پر چلا بھی دیا جائے. اس نمبر پر بیعت ہونے کے لیے جو چاہتا ہے وہ اپنا نام، والدہ کا نام اور عمر تقریباً وہ لکھ کر ٹیکسٹ کر دے کہ میں مرید ہونا چاہتا ہوں یا مرید ہونا چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مرید بنا لیا جائے گا. اور اگر یہ دونوں سہولیات نہیں ہیں، آپ مکتوب کے ذریعے، تحریر کے ذریعے مرید ہونا چاہتے ہیں یا کوئی اسلامی بہن مرید ہونا چاہتی ہیں، تو اپنا نام وغیرہ لکھ کر دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کا ایڈریس لکھیں اور اس کے نیچے لکھیں مرید ہونے کے لیے مکتب مکتوبات و تعویذات عطاریہ. بس اتنا لکھ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے ایڈریس پر روانہ کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مرید بنا لیا جائے گا. تو مرید ہونے کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں جن کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، تو ان طریقوں کو اختیار کریں تو ہفتے میں آپ جب چاہیں مرید ہونے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال. مدینہ کے حوالے سے معلوم کرنا کہ پریکٹس جو ہے وہ اور ایریاز میں کب تک اسٹارٹ ہوں گی؟ اس کا تو میرے بھی علم میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو دارالمدینہ کی مجلس سے رابطے میں رہنا ہوگا کہ کب کس برانچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. مجلس کی کوشش تو جاری رہتی ہے کہ جتنا جلد ہو سکے مختلف کیمپس اور مختلف برانچز جو ہے وہ اس کی کھولی جائیں. البتہ کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، اس کی معلومات آپ کو دارالمدینہ کی مجلس ہی دے سکے گی. تو آپ اپنے علاقے میں، شہر میں ذمہ داران کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پر الحمدللہ ایک آن لائن ہیلپ کی بھی سہولت موجود ہے. اس کی ٹائمنگ اگر مجھے کنفرم کر دی جائے، غالباً صبح 8-9 بجے سے لے کر رات کو 10-11 بجے تک، یہ تقریباً 15-17 گھنٹے کا ایک سیشن ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آن لائن چیٹ کے ذریعے آپ کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں. ایک سروس ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تو اس کے ذریعے آپ معلومات کر سکتے ہیں. آپ کو فون نمبر چاہیے، کسی مجلس کے بارے میں معلومات چاہیے، مدنی مرکز کے بارے میں معلومات چاہیے، کوئی اور ایسی معلومات آپ کو درکار ہوں، تو دعوت اسلامی کی اس آن لائن جو سروس ہے اس کے ذریعے آپ سہولت حاصل کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ ایک اور پروموشن ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے. الحمدللہ اس مہینے کا جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے وہ آ چکا ہے. اس میں کیا ہے اور اس کو کیوں ہم حاصل کریں، اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے اس کی آپ کو پروموشن دکھاتے ہیں، پھر مزید آپ کی ای میلز کو بھی
شامل کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہنامہ فیضان مدینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ماہ مارچ کا شمارہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ جاری رہے گا انشاءاللہ ساری رہے گا ماہنامہ فیضان مدینہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جس میں آپ پڑھ سکیں گے تفسیر قرآن جس کا عنوان ہے جھوٹی گواہی اور الزام تراشی کی مذمت، شرح حدیث جس کا موضوع ہوگا غصہ نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقائد، پانی پینے کی سنتیں، ویڈیو گیمز کے نقصانات، ملازمین کے ساتھ احسان و بھلائی، مدنی مذاکرے سے چند سوال و جوابات، بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ تو آج ہی اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے طلب کیجیے ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ اور حاصل کیجیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ڈھیروں دعائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل نہیں کیا تو ضرور طلب کیجئے، حاصل کیجئے، بلکہ ترغیب تو یہ ہے کہ پورے سال کی بکنگ ایک ساتھ کروا لیجئے تاکہ سستی کی وجہ سے ہم محروم نہ رہیں۔ ایک دفعہ پیمنٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر پر، آپ کے آفس پر، جو بھی آپ ایڈریس دینا چاہیں وہاں پر آپ کو بائی پوسٹ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچ جایا کرے گا اور آپ اس کو پڑھ سکیں گے، اس کی برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ ہاں جناب، بڑھتے ہیں نیکسٹ ای میل کی جانب، اور یہ ای میل ہمیں موصول ہوئی ہے، ان کا نام ہے نعمان اکرم بھائی ہیں، اور دعوت اسلامی سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ ایک ایسی اپلیکیشن تیار کی جائے کہ جس میں تمام مسنون دعائیں ہوں اور ان کو سننے کی بھی سہولت موجود ہو۔ آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن شاید مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس پر کام ہو چکا ہو۔ البتہ آپ کی ای میل جو ہے میں فارورڈ کر دوں گا انشاءاللہ عز و جل، اور اب ایسے سرچ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے ویب سائٹ پر آپ کو یہ سہولت مل جائے، لیکن آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ اپلیکیشن کے حوالے سے ہے۔ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کسی اپلیکیشن میں مسنون دعائیں ہیں یا نہیں۔ بہرحال آپ کی ای میل پہنچی، جزاک اللہ خیرہ، انشاءاللہ عز و جل یہ فارورڈ کر دی جائے گی۔ البتہ دعاؤں کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی ہی پیاری کتاب شائع کی ہے، بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو والد گرامی ہیں امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب اور اس پر حاشیہ ہے امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے تصحیح کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، اور اس کا نام ہے فضائل دعا۔ تو بڑی ہی پیاری یہ کتاب ہے، میں تو کہوں گا کہ ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ایک اور بڑی ہی شاندار پیشکش ہے مدنی پنصورہ۔ ماشاء اللہ بڑے اوراد ہیں، پیارے پیارے وظائف ہیں، عموماً گھروں میں ضرورت آنے والی جو دعائیں ہیں یا مشہور قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے فضائل، ان کا ترجمہ اور بہت کچھ آپ اس کتاب میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ پائیں گے۔ مزید ایک اور ای میل ہے، ایک اسلامی بہن کی جانب سے ہے، اور سلسلہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ برائے کرم سلسلہ خوابوں کی تعبیر میں جس طرح سے کالز موصول کی جاتی ہیں اسی طرح ای میل کا ایڈریس ہونا چاہیے، اور ٹیکسٹ میسیجز کو بھی شامل کیا جائے تحریری شکل میں، تاکہ اسلامی بہنیں بھی اپنا خواب جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ ٹیکسٹ میسیجز کو بھی شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ کال میں ہم اسلامی بہنوں کی کال موصول نہیں کرتے، اور مدنی منع یا مدنی منیوں کے ذریعے ہم خواب جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے حاصل کرتے ہیں۔ البتہ ٹیکسٹ کے ذریعے ظاہر ہے کہ تحریر ہوتی ہے تو وہ شامل کیا جاتا ہے دارالفتہ اہل سنت میں بھی، دیگر سلسلوں میں بھی، تو اس سلسلے میں بھی میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو شامل کر لیا جائے گا تاکہ زیادہ آسانی کے ساتھ آپ کے خواب سلسلے میں پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا بات کر رہے ہیں۔ جی، صبح مدنی خبریں سے پہلے آپ مدنی چینل پر تلاوت قرآن کا پروگرام رکھیں تاکہ ہم صبح کے وقت وہ تلاوت قرآن سن سکے۔ تلاوت قرآن کے مخصوص اوقات ہیں، صبح میں بھی اور شام میں بھی، اور ان اوقات میں تلاوت قرآن آن ایئر کی جاتی ہے۔
اب آپ کے لیے سہولت کا وقت مدنی خبروں سے پہلے ہوگا. جب بھی آپ اس وقت کا انتخاب فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر ایک کی سہولت کا اعتبار کرنا یہ نہایت ہی دشوار امر ہے، مشکل معاملہ ہے. تو یا تو آپ ان اوقات میں اپنے آپ کو فارغ رکھیں جن اوقات میں تلاوت آن ایئر کی جاتی ہے، اور اگر ایسا پاسبل نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کی مصروفیات ہوتی ہوں، آفس میں ہوتے ہوں یا کاروبار میں ہوتے ہوں یا کسی ایسی مصروفیت میں ہوتے ہوں، تو آپ چاہیں تو پورا قرآن اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے ویب سائٹ کے ذریعے، اور جب چاہیں جو چاہیں تلاوت سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتوں سے ہمارا اعمال ہوں گے. الحمدللہ مخصوص صورتیں قرآن مجید کی وہ تلاوت اور اس کے ترجمے اور جو اس کی ضروری وضاحت ہے بعض مقامات پر اس کے ساتھ مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا ہے. چاہیں تو وہ حاصل کریں، انشاءاللہ آپ کو تلاوت، ترجمہ اور ضروری وضاحت بھی سننے کا موقع ملے گا. نیکسٹ کال کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک اور پروموشن ہے، اور فیضان مدنی مذاکرہ کے نام سے مکتبۃ المدینہ مختلف اوقات میں بڑے ہی پیارے پیارے میموری کارڈز شائع کرتا ہے، اور آپ کو تو بڑی آسانی کے ساتھ 100 مدنی مذاکرے، 20 بیانات، 20 مدنی گلدستے اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا کام کیا جاتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے امت کے ہاتھوں میں مدنی مذاکروں کی صورت میں علم دین کا بیش بہا خزانہ پہنچایا جائے. ویب سائٹ کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، مکتبۃ المدینہ رسالے شائع کر کے، اسی طرح میموری کارڈز کے ذریعے بھی آپ تک پہنچایا جاتا ہے، تاکہ جو بھی آسان صورت آپ کے لیے اختیار کرنا ہو آپ اس کو اختیار کر سکیں. وہ کیا ہے، اس میں کیا کیا مدنی مذاکرے ہیں اور کیا بیانات کا سلسلہ ہے، آئیے آپ کو اس کا پرومو دکھاتے ہیں، پھر آپ کے مزید کالز کو اور ای میلز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا شعبہ مکتبۃ المدینہ امت مسلمہ کو نیکیوں سے بہرہ مند رکھنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے لبریز مدنی مذاکروں کے حصہ پنجم بنام فیضان مدنی مذاکرہ کے ایس ڈی کارڈ آرٹ یعنی میموری کارڈ کا اجرا کر رہا ہے، جس میں عاشقان رسول کے لیے موجود ہے امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی کے مختلف موضوعات پر 100 مدنی مذاکرے، 401 تا 500 بالخصوص رمضان المبارک 1437 سن ہجری کے تمام مدنی مذاکرے اس میں شامل ہیں. امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی کے مختلف موضوعات پر 30 بیانات اور اس کے علاوہ دیگر سلسلے. امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی کا تعارف مع مناقب اور علماء اہل سنت کے تاثرات. امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی کے مختلف موضوعات پر مدنی گلدستے 101 تا 150 ویڈیو مختصر مدنی گلدستے یعنی شارٹ کلپ 101 تا 150 ویڈیو خوبصورت سوالات اور امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی کے حکمت بھرے جوابات 1 تا 10 ویڈیو اہل عرب سے محبت 1 تا 9 ویڈیو امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی کی کہانی انہی کی زبانی 21 تا 30 آڈیو امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی کے مدنی پھول 31 تا 40 آڈیو رمضان کی پرکیف یادیں 16 تا 20 ویڈیو فیضان صحابہ و اہل بیت 1 تا 5 ویڈیو تذکرہ امیر اہل سنت مدت ذلہ العالی 1 تا 5 ویڈیو بولتا رسالہ 1 تا 5 آڈیو. یہ میموری کارڈ ایس ڈی کارڈ عاشقان رسول اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں. اپنے دوست احباب کو تحفتاً دیں اور نیکیاں کمائیں. جی جناب، کتنا علم دین کا خزانہ آپ کو بڑی ہی ایک معمولی سی رقم میں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے. حاصل کیجئے، دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور بڑی سہولت ہوتی ہے تو کاپی بھی ہو جاتا ہے، دیگر ڈیوائسز کے اندر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اپنے پاس چاہیں تو ڈیسک ٹاپ پر بھی محفوظ کر سکتے ہیں. تو بڑی ویریشن ہے اس کے اندر. حاصل کرنے والا، سیکھنے والا ہونا چاہیے. سننے کو، سمجھنے کو تو بہت کچھ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے اور اس سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال سنائیے. آپ سے عرض ہے کہ نیا اینیمیٹڈ مدنی خاکہ کب آئے گا، اور سلسلہ مدنی چینل کے یادگار لمحات
ऑनियर होता। جی غالباً یہ سردار آباد کے مدنی منع ہیں، اکثر کال کرتے رہتے ہیں۔ نیا اینیمیٹڈ خاکہ انشاءاللہ عز و جل ہماری کوشش ہے کہ ذہنی آزمائش کا جس دن فائنل ہو اس دن ہم اس کو آن ایئر کر دیں۔ ویسے بھی تقریباً کم و بیش ایک ماہ کا وقت ہو چکا ہوگا، اور بڑا ہی پیارا ایک نیا کانسیپٹ ہے۔ کچھ اس میں ہم نے ویرائٹی لانے کی اس دفعہ کوشش کی ہے۔ مدنی مشورہ ہمارا ہو چکا ہے اور کام جاری ہے۔ غالباً 9 اپریل کو فائنل ہے ذہنی آزمائش کا، اگر میں بھول نہیں رہا تو 9 اپریل کو نا، تو انشاءاللہ 9 اپریل کو نیا اینیمیٹڈ خاکہ جو ہے وہ غلام رسول کا آپ دیکھ پائیں گے، لیکن اس مرتبہ کچھ ہٹ کر ہوگا، بہت نیا ہوگا، تو تھوڑا سا انتظار کر لیجئے۔ غلام رسول نے آ کر ٹیلی تھون کے موقع پر تو آپ کو دعوت دی تھی، اب دیکھیے کہ غلام رسول کیا کرنے آ رہے ہیں، تھوڑا سا مزید انتظار کر لیجئے۔ نیکسٹ کال علی اکبر اتاری چون کو شرس عرض کر رہا ہوں۔ سب بھائی آپ کی بار مرض یہ ہے کہ نگرانی شورا کے بہت اچھے ویڈیوز سوشل میڈیا پر آتے ہیں، اگر وہی ویڈیوز مدنی چینل پہ بھی کچھ نہ کچھ چلائے جائیں تو اچھی ترکیب ہوگی۔ غالباً چلائے تو جاتے ہیں، مجھے ایسا تو نہیں یاد پڑتا کہ نہیں چلائے جاتے۔ مدنی گلدستے جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں، مجھے بتایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ مدنی چینل دیکھتے ہوں اس وقت آپ کی نظروں سے نہ گزرا ہو، ورنہ وقتاً فوقتاً چلائے جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا پر بھی آن ایئر ہو، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا ایک پورا ایک میڈیا ہے، ایک الگ اس کی دنیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بھی جدا ہے، ٹائمنگز کے حوالے سے اور طریقہ کار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ البتہ کوشش ہوتی ہے کہ دونوں میڈیا پر چلنے والی چیزیں انٹر لنک رہیں اور ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کرتے رہیں، اور وہ نیکی کی دعوت دونوں جگہ پر عام ہوتی رہے۔ تو چلتے ہیں، آپ ذرا مزید دیکھیں گے تو انشاءاللہ نظر آ جائیں گے۔ نیکسٹ کال محمد رشید جی خان سے بات کر رہا ہوں۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نیو مسلم مدنی بہار ضرور دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو مسلم مدنی بہار، تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں اس کو نوٹ بھی کر لیا جائے، اگلے سلسلے میں اگر کوئی میسر ہوئی تو انشاءاللہ اس کو ہم شامل کر لیں گے۔ البتہ ظاہر ہے کہ یہ کہیں پر کوئی ایسی مدنی بہار ظاہر ہوتی ہے تو ہی ہم اس کو آن ایئر کر پاتے ہیں، اور اس کا ریکارڈ ہونا بھی بعض اوقات بیرون ملک میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں، تو کوشش تو ہوتی ہے۔ دیکھیے کب آپ کو نیو مسلم کی نئی مدنی بہار جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ بہرحال آپ نے کال کی، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ ای میل ہے محمد عطاء المصطفیٰ بھائی ہیں، انہوں نے دوبارہ ای میل کی ہے۔ 2 ہفتے پہلے بھی آپ کی ای میل آئی تھی، آپ نے کچھ نشان اور علامات کے حوالے سے مجھے فرمایا تھا، تو دوبارہ آپ نے ای میل کی ہے، وضاحت کے ساتھ کی ہے، آپ کی ای میل مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر میں مدنی مشورہ کر لوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ بڑی گہری نظر کے ساتھ مدنی چینل کو دیکھتے ہیں اور اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں نوازتے رہتے ہیں۔ اس وقت نگران شورا دعا فرما رہے ہیں اور وہاں پر مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اب بڑھتے ہیں ہم نگرانی شورا کی جانب۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبب نے کی دعوت